بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے وزیر اعظم کا دورہ ترکیہ، بانی پی ٹی آئی کی ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش، بھارتی وزیر اعظم کی غیر سنجیدہ گفتگو، بھارتی عوام سیخ پا۔ اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی، امین حفیظ اور جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم آپ تینوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلا میرا میسج ہے، میں وہ کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد میں آپ کے حال چال بھی ضرور پوچھوں گی۔ ناظرین، آج لاہور میں پی ایس ایل 10 کا فائنل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ میچ لاہور قلندر اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بیچ ہے۔ پی ایس ایل کے فائنل میچ میں پاک بحریہ کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا اور یہ میچ پاک بحریہ کے نام کیا گیا۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کے فروغ کے لیے اقدامات کیے۔ یہ امن کی آواز کبھی پاکستان کے نغموں سے، کبھی پاکستان کے کھیل کے میدانوں سے بلند ہوتی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ دشمن نے کھیل کو بھی دشمنی اور سیاست کی نظر کر دیا۔ وہ کھیل کے میدان جو رنجشیں ختم کرنے، دوستیاں بڑھانے، محبتیں تقسیم کرنے کا ذریعہ تھے، دشمن نے اس کو نفرتیں پھیلانے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی۔ سلام پاک افواج کو جنہوں نے دشمن کی اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ آج لاہور کا قذافی اسٹیڈیم رنگ و نور کی برسات میں نہایا ہوا ہے۔ چمکتی روشنیوں اور دمکتے چہروں کے ساتھ پاکستانی کرکٹ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، امن سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے دشمن، جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں، کھیل کے میدان ہی کیوں؟ کھیل کے میدان ہوں، اس کی نظر آخر کیوں؟ میرا شعر ویسے تھوڑا سا غلط ہو گیا تھا لیکن میں نے اس کو کریکٹ کر دیا ہے۔ رضی دادا ویسے آپ نے کریکٹ نہیں کیا۔ نہیں، میں نے اس لیے نہیں کیا، مجھے امید تھی کہ آپ بولیں گے بیچ میں۔ نہیں، میرا خیال یہ، میں اس بات کا قائل ہوں، خاص طور پہ تقریباً 2 دہائیاں تو میں نے بچوں کو پڑھایا بھی ہے کہ بولنے دینا چاہیے۔ ہاں، ایک دفعہ غلط بولے گا پھر ٹھیک کریں، نہیں بتانا بھی، ایک دفعہ غلط بولے گا اس کا پیئر پریشر اس پہ آئے گا، اس کے دوست احباب سہیلیاں اس کو کہیں گی کہ یہ تم نے غلط بولا ہے، پھر وہ استاد سے تصدیق کروانے کے لیے بچہ آئے گا کہ سر یہ کیسے ہوتا ہے، پھر آپ اس کو تب بتائیں جب اس کو اس کی طلب ہو نا، پھر وہ چیز اس کو ساری عمر بھولتی نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ جیسے دیکھیے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے۔ اگلا فکر آپ میرا سننے نہیں، آپ کو آپ انجوائے کریں گے۔ فیض صاحب آپ بھی سنیے گا۔ دیکھیے، ہم نے بھارت کو کچھ نہیں کہا، بالکل، وہ سبق لینے کے لیے آیا، پھر ہم نے وہ سبق سکھایا ہے کہ آئندہ بھارت کو اس لیول پہ آنے کے لیے جہاں پہ اس وقت پاکستان ایئر فورس اور پاکستان بری کا، پاکستان کی فوج کا جو لیول، جو سٹینڈرڈ پہنچ چکا ہوا ہے، ہم جس طرح وار کو سمارٹ وار کر چکے ہو، ٹھیک ہے، یہ اس لیول تک جانے کے لیے بھارت کو کم از کم 7 سال کا عرصہ درکار ہے۔ اگر وہ آج بھی اس پہ اسی کمٹمنٹ کے ساتھ لگ جائے، اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو وار تھیٹر ہے نا سسٹم، ملٹیپل وار تھیٹر، جو کہ پورا ایک کمرے کے اندر آپ کنٹرول روم رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کنٹرول روم کی سکرینوں کے اوپر آپ کے پاس دشمن کا بھی ہر ہتھیار پورے اس کے ساتھ آ جاتا ہے، کوڈ کے ساتھ، اور اپنا ہتھیار بھی، اور آپ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، آپ کا چیف بیٹھ کے کال دے رہا ہوتا ہے کہ بیٹا مجھے رافیل چاہیے، آپ کا چیف ایسے کمنٹ کر رہا ہے، کمانڈ کر رہا ہو، بیٹا مجھے رافیل چاہیے آج، ٹھیک ہے، اور پھر وہ 3 گراتے ہیں، 6 کی رات کو، 6 اور 7 کی رات کو 3 گرتے ہیں، کیونکہ چیف خود بیٹھا ہوتا ہے کنٹرول روم کے اوپر، اور آپ اس جوان کا، اس پائلٹ کا، اس گنر کا حوصلہ دیکھیے نا، جس کو اس کے کمانڈر کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر سر پھر یہ ہوتا ہے بہرحال، اور کمانڈر بھی وہ جو یونیفارم پہن کے کہے کہ میں خود جانا چاہ رہا ہوں، خود جانا نہیں، اور میں خود جائیں۔ ہمارے ایئر چیف جو ہیں ظہیر الدین بابر سدھو صاحب جو ہیں، وہ خود سارٹیز کرتے رہے ہیں اس پورے کے دوران، اور کوئی پتہ نہیں اب بھی کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، یہ ان کا جنون ہے۔ لیکن
چیف جب آرڈر دیتا ہے اپنے بچے کو تو اس کو اعتماد بھی تو ہوتا ہے نا کہ یہ میں جو ڈیمانڈ کر رہا ہوں یہ لا دے گا مجھے، کیونکہ سکھایا ہوتا ہے نا اپنے ہاتھوں سے. اچھا آج ہمارا آئی پی ایل ختم ہونے جا رہا ہے، قلندر جیتے ہیں تو وہ بھی اپنے ہیں اور کوئٹہ گلیڈیٹر جیتے ہیں وہ بھی اپنے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں کے اندر پاکستان کے اندر کھیل کی جیت ہو رہی ہے، کرکٹ کی جیت ہو رہی ہے، سپورٹس مین سپرٹ کی جیت ہو رہی ہے، امن کی جیت ہو رہی ہے. ہمارا تو آئی پی ایل جو تھا وہ 2-4 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، انڈیا سوری پی ایس ایل جو ہے جو ہمارا، انڈیا کو اپنا آئی پی ایل رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں مل رہی. میں کیڑے پاسے جاواں، میں منجی کی تے ڈاواں. میرا مطلب وہ دبئی گئے ہیں. اب تو پہلے ان کو پاکستان سے خطرہ تھا، اب ان کو اپنے ملک سے بھی خطرہ ہے. دبئی گئے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنا آئی پی ایل کر لیں. تو دبئی والوں نے کہا کہ جی وہ تو پاکستان نے پہلے ہی ایمرجنسی میں ہمارے سارے اسٹیڈیم بک کر لیے ہوئے ہیں، آپ کہیں اور جائیں. اب وہ اپنا پی ایس ایل چکی پھیر رہے ہیں کتنے آئی پی ایل جڑا وہ اپنا آئی پی ایل جو ہے وہ اٹھائے پھر رہے ہیں کہ کہاں پہ لے کے پھرے. بہرحال پاکستان نے یہ منعقد کروا کے اور کمپلیٹ کروا کے بتایا ہے کہ ہم پیس لونگ لوگ ہیں. ویسے آپ کس سائیڈ پہ ہیں؟ دل تو میرا لاہور قلندر کی سائیڈ پہ ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ کوئٹہ جیتے اور اس کو لگے کہ ہم مہمان نواز ہیں. نہیں مجھے اس دفعہ لاہور قلندر میں نے اپنی خواہش بتائی. لاہور قلندر نے رانا صاحب سے بڑے اچھے تعلقات اور برادرانہ تعلقات ہونے کے باوجود بھی لاہور قلندر نے اس دفعہ کچھ اچھے کھلاڑی، میرے ناپسندیدہ کھلاڑی منتخب کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں اس دفعہ لاہور قلندر کو سپورٹ نہیں کر رہا. میں کوئٹہ گلیڈیٹر. دیکھیں جی میں تو رضی دادا شمیلہ میں آپ کو اور جواد فیضی بھی سن رہے ہیں، یہ جو زندہ دلوں کا شہر لاہور ہے نا، اور لاہور قلندر ہے. آپ ذرا دیکھیں کوئٹہ نے 202 کا ٹارگٹ دیا ہے آج، اور اس 202 کے ٹارگٹ کے تعاقب میں لاہور قلندر کی ٹیم نے آ کے جیسے چوکے اور چھکوں کی بارش شروع کی ہے نا، میرا دل جو ہے نا خوشی سے باغ ہو گیا ہے. اور مجھے بڑی امید ہے کہ زندہ دلوں کے شہر لاہور میں ہونے والا پی ایس ایل 10 کا فائنل میچ جو پاک بحریہ کے نام لگایا گیا ہے، یہ آج لاہور قلندر کی ٹیم جیتے گی انشاءاللہ. باقی وہی بات ہے، کوئٹہ گلیڈیٹر جیتے وہ بھی ہمارے ہیں اور سب سے پیارے ہمارے. فیضی صاحب اتنا گھور کے مجھے مت دیکھیں، میں آپ کا اوپینین بھی لوں گی. آپ کس کی سائیڈ پہ ہیں، کوئٹہ اور لاہور؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں کہ جن حالات میں ہم نے پی ایس ایل کروایا اور خاص طور پہ راولپنڈی اسٹیڈیم میں میرا سپہ سالار اور فیلڈ مارشل آیا، اور آج لاہور میں جس طرح نیول سربراہ وہاں پہ موجود تھے، وہ جو ماحول بنا ہوا تھا، تو نہیں میں اب میں آج بھی کچھ چلاؤں گا. مجھے آپ موقع دیجیے گا، بریک نہیں آنی چاہیے میرے کلام کے درمیان، ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج نیول سربراہ وہاں پہ موجود تھے، اور جس طرح کراؤڈ تھا، جس طرح پھر بھنگڑے تھے، جس طرح پھر وہاں پہ نغمے تھے، جس طرح گانے تھے. دو چیزیں کہوں گا، میں زیادہ نہیں کہوں گا اس پہ، اور نہ میں کہنا چاہیے کہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے حوالے سے میرے بھائی رضوان رضی صاحب نے کہا، آپ نے بھی کہا کہ ان کو جیتنا چاہیے. جو بھی جیتے گا پاکستان جیتے گا انشاءاللہ، اور جیت چکا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر لاہور بھی جیتتا ہے نا تو پھر ان مخصوص اذہان کو بھی میسج چلا جائے گا کہ تسی کہندے سی نا پھر اوہی جنگ لڑن تے پھر لڑ لی جی اسی بھی تے جیت بھی گیا جی. لہٰذا میں اس بات سے آگے نہیں جانا چاہتا. بالکل اصل دیکھیے، میں آج چاہوں گا کہ شروع میں آغاز آج چونکہ پورا ملک، پوری دنیا پاکستان کے وہ جو آپ نے جس طرح کہا نا کہ آئے ہائے 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 نور برس رہا تھا، کہکشائیں تھیں، بچے تھے، اور پھر اینڈ پہ تو ابرار الحق نے آگے انی ڈال دی نا، اپنے بچپنے سے لے کے اب تک کے سارے ہی گانے سنا گیا وہ. لہٰذا درمیان میں کوئی ایسا گانا شکر ہے نہیں سنایا جو رونے دھونے والا ہو، کیونکہ ہم نے وہ بھی دیکھا تھا ایک دفعہ ان کو سکرینز پہ. لہٰذا آج ہم صرف جشن فتح منانا چاہتے ہیں، آج ہم پاکستان کے جشن کی بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ نا کل جس طرح میں نے بات کی تھی نا کہ ہماری سائمہ سلیم نے
सफारतकार ने पहली ब्लाइंड जो थी उन्होंने जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में छक्के छुड़ाए बाकियों के, तो मैं आज ही देख रहा था कि हमारे एक और वो जट के नाम से हैं टिकटॉक पे, और बड़ा बड़ा कमाल वो अशार कह जाते हैं और हेके लगा के कहते हैं। लो जी तैयार हो हुण जरा मैनू मौका देना, मैं तुहानू आज सुनान लगा जे रजी साहब खुशी का दिन है और लाहौर में है लेकिन इस्लामाबाद में बैठा हुआ ये शख्स आपको उसमें इंजॉय कराएगा। उन्हें क्या होए ओ छला मेढा जी डोला बाजी मुसलमान ले गए ने, ओ राम राम कहन वाले हुन राम नाल बह गए ने, ओ राम राम कहन वाले हुन राम नाल बह गए ने। ओ छला मेढा जी डोला, ओ छला मेढा डी डोला कोई खोखा पाना दा, ओ छला मेढा जी डोला कोई खोखा पाना दा, ओ जग विच जोड़ कोई नहीं साडे शेर जवाना दा, ओ जग विच जोड़ कोई नहीं साडे शेर जवाना दा। और आखिरी सुनिएगा वो कहंदा है ओ छला मेंढा जी डोला, ओ छला मेंढा जी डोला दरवाजे नू लाए ताले, ओ छला मेंढा जी डोला दरवाजे नू लाए ताले, ओ सिर नाल की लड़ना है ना ए ते मूतर पीना ले। लिहाजा हमने बता दिया कि आपने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, और हमने हर मैदान में जवाब दे दिया और कैसे कैसे आज DGISPR की बात भी कर लूं, यहीं पे मैंने कहा लगे हाथ, आज वो KP में गए। फैजी साहब जी इरशाद। अच्छा मुझे चूंकि वो समझ नहीं आ सकी मैं भी बोल रहा था। अच्छा एक और बात, फिर हम संजीदा मोड में चले जाएंगे। आज जिस तरह अभी आपने जिक्र करना है लेकिन ये वाला माहौल पहले ही भुगता लें। आज जब तुर्की में पहुंचे हमारे वजीर आजम वफ्द के साथ और चीफ ऑफ आर्मी और फील्ड मार्शल के साथ, तो तब भी जब वो हाफिज साहब का हमारे फील्ड मार्शल का जब वो जफ्फी डाल रहे थे ना रजब तैयब एर्दवान के साथ, तो पीछे से बैकग्राउंड से एक आवाज आ रही थी, वो सारे इंडिया ने चुक के सलाम कीता है, साडे हाफिज ने खड़ा के सरेआम कीता है। ये गाना चल रहा था बैकग्राउंड में। और सच्ची जो बात है कि अंदरूने मुल्क हो, लाहौर का वो हो, ये गाना मेरा ख्याल है रजी साहब को अमीन हफीज साहब पे कर लूं जो इन्होंने कहा है कि छल्ला मेडा जी ढोला है, दरवाजे नू ताले लाए हुए ने, ठीक है ना, दरवाजे नू ताले लाए हुए ने, मोदी ने सारे रफेल परां दूर लुकाए हुए। डर तो पाकिस्तान के बॉर्डर से 350 किलोमीटर और जायद फासले पे जाके छुपा दिया है। वो कहते हैं कि हमारे साथ बड़ा धोखे हुए हमारे साथ। धोखे क्या हुए कि PL-15 जो था उसकी रेंज गूगल पे तो 145 किलोमीटर थी। उन्होंने कहा हमने नहीं खेलना, ये चीटिंग की है, ये चीटिंग है, हमने नहीं खेलना। 150 किलोमीटर उसकी रेंज थी और रफेल आपने जो है 194 किलोमीटर पे फड़काया, 190 पे फड़काया, 189 पे फड़काया। तो वो इस बात के ऊपर रोना पिटना उनका पड़ा हुआ है, तो उस पर मैंने कहा ये शेयर कर दें। चीटर उन्होंने कहा हम नहीं खेलते, चीटिंग है। ये अच्छा बात हो गई, बहुत चीटर है। तुर्किया की बात भी कर ले। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए हैं, साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी गए हुए हैं। उनकी तुर्किया के प्रेसिडेंट से मुलाकात, और उसके बाद तो बता ही दिया उन्होंने कि चुप के इस्लाम कीता है वो बात उन्होंने। मैं देख रहा था बॉडी लैंग्वेज तारफ का। नॉर्मली पहले दोनों जो तरफेन होते हैं ना वो अपने अपने डेलीगेशन का तारुफ करवाते हैं। पहले तो मैं आपको ना एयरपोर्ट से शुरू करूं ना। पहले मुझे ये बता दें कि ये जो दोनों का वहां पे जाना, इस जो इंडिया को मैसेज आ रहा है भारत को, वो क्या मैसेज? जी पहले तो मैं उसका सिंबॉलिक आपको बताऊं ना। हमारे जो वहां पे पहुंचे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ साहब, नॉर्मली ये होता है कि फॉरेन ऑफिस का कोई सीनियर ऑफिसर या पाकिस्तान का सफारती अमला उनको वसूल करता है।
پھر وہ وہاں پہ جاتے ہیں, لے جائے جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے ٹھہرنا ہوتا ہے, پھر وہاں سے آفیشلی ان کو صدر یا وزیر اعظم ملنے کے لیے پروٹوکول میں بلواتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمارا استقبال جو ہے وہ ترکی کے وزیر دفاع نے کیا, کوئی آفیشل نہیں آیا, بھیجا گیا, وزیر دفاع گیا, اور وزیر دفاع جو ہے وہاں پہ صدر, وزیر اعظم اور وزیر دفاع, یہ ٹرائکا ہے جو رول کرتا ہے, یعنی پاورفل موسٹ پرسنالٹیز میں سے ایک. صحیح. پھر جب پاکستان کے وزیر اعظم ترکیے کے وزیر اعظم نے دورہ اپنے وفد کا تعارف کروا لیا اپنے سینئر منسٹر کا, تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی باری تھی. تو وزیر اعظم صاحب نے جن شخصیت کا سب سے پہلا تعارف کروایا وہ حافظ صاحب تھے. تو طیب اردوان صاحب نے اس کے بعد نا وزیر اعظم کی طرف دیکھ کے کوئی بات کی ہے, اچھا پھر اس کے بعد مسکرائے ہیں, پھر ان کو گلے لگایا, پھر دونوں گلے ملے ہیں. یہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا جیسچر ہے جس کی سفارتی زبان نہیں ہے, یہ اس سے ہٹ کے ہے. یعنی دونوں طرفین نے اس موقع کے اوپر یہ ظاہر کرنا ضروری خیال کیا کہ ہمارے نارمل والے تعلقات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم کزن ہیں آپس میں. ٹھیک ہے, سینے نال سینہ لا کے جو خوشی کا اظہار کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی پریس ریلیز بھی آ گئی ہے, ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن پہلے امین بھائی سے لے لیں. اس کا جو میسج بھارت کو جاتا ہے اس ملاقات کا, اور جو اس جپھی کا ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ خطے میں جو ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں آج کل, اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ملاقات کا تھا, اب بات جپھی تک آ گئی ہے. فکرہ لے لو, جو امپیکٹ ہونا سی ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں, یہ بھارت کو عبرتناک شکست دینے کے بعد پاکستان کے حکومت اور اسپیشلی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جس طرح دنیا کے سامنے انڈیا کی جارحیت اور پاکستان کا امن, پیار, انتظار اور جس کو کہتے ہیں نا کہ موقع فراہم کرنا کہ انسان کے بچے ہو, ہمسائے ہو, انسان بن کے انسانوں کی طرح رہو, اٹیک بھی برداشت کر لیا, پھر بھی لب و لہجہ جو ہے وہ ذمہ دار ایک ایٹمی طاقت والا رکھا, اور بڑا یہ کہا کہ آپ مناسب نہیں لگتا خطے میں جو جغرافیائی حالات ہیں, جو انٹرنیشنل معاملات بگڑ سکتے ہیں, دو ایٹمی قوتیں اگر آمنے سامنے آگے کھڑی ہو جائیں نقصان بہت ہو سکتا ہے. پرائم منسٹر نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی, اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی, احمد شریف صاحب نے بھی سمجھانے کی کوشش کی دبے لفظوں میں, لیکن جب انہوں ان کو پیار کی زبان سمجھ نہیں آئی, تو یاد ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا ابھینندن کے وقت بھی کہ اب ہم آئیں گے, اور ہم آئیں گے, جو کریں گے اس میں ہمیں آپ کی رپورٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, پھر دنیا بتائے گی کہ پاکستان نے کیا کیا, اور دنیا بتا رہی ہے, دنیا بتا رہی ہے. بالکل امین صاحب, اس نے کہا تیرے آن دیکھ کھڑاک بڑے ہون گے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. فیضی صاحب, پہلے اس وقت آپ ڈھولے مائیے اور چھلا میرا جی ڈھولا میں تھے, اس وقت بھی میں نے پوچھا تھا آپ سے, لیکن وہ پھر ظاہری سی بات ہے اسی میں رہ گیا کہ آج ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے وزٹ کیا ہے کے پی اسکول, یونیورسٹی کے طلبات سے ملاقات کی, طلبات سے ڈفرنٹ سے, بہت اچھا پرتپاک استقبال کیا گیا ان کا, پھول نشاور کیے گئے اور ملی نغمے گائے گئے, پڑھے گئے. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. بہت خوبصورت منظر تھا وہ, ایسے تھا جیسے بچوں کا کوئی ہیرو آ گیا وہاں پہ. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جتنی دشمن نے اس پہ انویسٹمنٹ کی تھی, پروپیگنڈا کیا تھا, اندرونی سہولت کاروں نے جو زہر اگلا تھا, زہر پھیلایا تھا, جس طرح خاص طور پہ جس صوبے کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ جس انداز میں پاکستانیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی مبینہ طور پر اور واضح طور پر, اور جس طرح پھر اسی صوبے کے اندر دہشت گرد دوبارہ بسائے گئے, اور اس کا ریکارڈ گواہ ہے سارا سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی. لہٰذا
ایک عرصے بعد اس انداز میں طلبہ و طالبات کے درمیان جانا، اور پھر مجھے احمد شریف چوہدری صاحب کے وہ الفاظ، ابھی امین حفیظ صاحب تو کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں ان کے میڈیا کی ضرورت نہیں، پوری دنیا کا میڈیا بولے گا اور جب ہم جواب دیں گے پوری گونج سنائی دے گی. اسی طرح آج KPK کے اندر وہ جو ان کا جملہ تھا 2-4 دن پہلے والا کہ جو کہتے تھے فوج اپنا کام نہیں کرتی، ہن دسو آرام ہے، اور وہ آرام جو ہے آج نظر آ گیا ہمیں KPK کے اندر، اور خاص طور پہ اس یوتھ میں جن کے ذہن پراگندہ کیے گئے. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ، اور وہاں ہی نہیں صرف پورے پاکستان میں جس قدر بدتمیزی کا کلچر فروغ دینے کی کوشش کی گئی، جس قدر بڑے چھوٹے کی تمیز کو اور شفقت کو ختم کیا گیا، ایک عرصے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ KPK کے اندر جس طرح DG ISPR کا استقبال، نعرے، ان کی گفتگو سننا، اور ان کا پھر سے دیکھیے یہی یہ قوم چاہتی ہے کہ ہمیں کسی مثبت بات پہ لگایا جائے، ہمیں اندرونی طور پہ خلفشار کے لیے استعمال نہ کیا جائے. لیکن جدوں کامی کوئی نہیں سی، نہ اس ٹائم دے وزیر اعظم کو کوئی کام سی، نہ تھلے کوئی کام سی، تو پھر ہم نے ایسی ہی باتیں کرنی تھی. اب جب نظر آ رہا ہے کہ معاشی استحکام آ رہا ہے، اب جب نظر آ رہا ہے کہ رانا مشہود احمد خان جو ہے وہ یوتھ کے حوالے سے پشاور میں آفس قائم کر رہا ہے، اب جب نظر آ رہا ہے کہ وہاں کی صوبائی حکومت تو کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، لیکن وفاقی ادارے اس صوبے کو پاکستان کا وہ ماتھے کا صحرا اور جھومر سمجھتے ہیں، اپنے ہی بھائی اور بہن اور بچے سمجھتے ہیں. لہٰذا ان تک یہ میسج چلا گیا، اور خاص طور پہ فوج کی جانب سے، افواج پاکستان کی جانب سے بھی بچوں کو نظر آ رہا ہے کہ دہشت گردوں کی جو نشانے پہ ہمارے فوجی ہیں، جوان ہیں، افسر ہیں، پولیس والے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی جو ایجنسیز ہیں وہ ان کے افسران اور اہلکار ہیں. لہٰذا اس جنگ کے بعد تو جہاں امریکہ، یورپ، رشیا اور دیگر ممالک میں، اور افریقہ میں، کل بھی افریقہ کا ذکر آیا، خطے میں ہمارے تو سب کلچر سے اور زیادہ ثقافت اور کے سب سے بڑی سیمینار دہشت گردی جو ہے وہ اور بھارت کی طرف سے کانفرنسز کی اکٹھی جا ہو رہی ہے، ہیں، اور اور اس اس کا حوالے سے زیادہ جو لہٰذا ہے نا ٹارگٹ پاکستان ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کو زیادہ اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اگر ہم اوور آل بات کریں تو ابھی بچوں کی بس پہ اس کا اٹیک کروانا، آج بھی ہم نے 9 دہشت گرد مارے جو بھارت کی طرف سے سپانسرڈ تھے. یہ تو ہم ہیں جو عقل مندی سے کام لے رہے ہیں، خطے میں امن قائم کیے ہوئے ہیں، ورنہ بھارت تو بڑی دیر سے چاہتا ہے کہ خطے کا امن خراب ہو. جی، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور ہم Exactly. نے مطلب کہ میڈیا کو اپنا بنایا، اور ہم جب بھی ہم سیاسی تجزیے پڑھنا شروع ہوئے اخبارات کے اندر، یا کرنٹ افیئر کے پروگرامات دیکھنے ہوئے، میں اسکول کالج کی لائف کی بات کر رہا ہوں، تبھی سے ہم بھارت کا ایک ہاسٹائل رویہ دیکھتے ہیں. مشرف صاحب کے 2-4 سال نکال کے جب وہ امن کی آشا چلی تھی اور دونوں طرف سے آنا جانا شروع ہوا تھا، اس وقت بھی اس کے اندر بھی بھارت نے اپنے کچھ ٹارگٹس طے کیے ہوئے تھے اچیو کرنے کے لیے. اس کے باوجود کہ میں اس بات کا حامی ہوں کہ تمام تر ٹینشن کے باوجود تجارتی حالات جو ہے نا وہ قائم رہنی چاہیے، تجارت ہوتی رہنی چاہیے دونوں ممالک کے اندر. لیکن میں اس بات کا بھی حامی ہوں کہ ہمیں کسی تیسرے ملک کے لیے ٹرانزٹ فراہم نہیں کرنی چاہیے بھارت کو. مطلب بھارت کیا ہمیں نیپال کے لیے یا بنگلہ دیش کے لیے ٹرانزٹ کی سہولت فراہم کرتا ہے؟ تو پھر ہم بھارت کو ٹرانزٹ کی سہولت کسی کے لیے فراہم کیوں کریں؟ سیدھی سی بات ہے اس بات. لیکن تجارت ہونی چاہیے ہماری، اور ویلیو ایڈڈ گڈز کی تجارت ہونی چاہیے. یہ جو جپسم ہے جس کے ذریعے بھارت جو ہے وہ اپنی فیکٹریوں میں سیمنٹ بناتا ہے، اس پہ مکمل بین لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، را مٹیریل نہیں بھیجنا ہم نے، آپ پروڈکٹ ہم سے لے لیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ان تمام باتوں کے باوجود بھی میں پچھلے موضوع کا ایک حصہ جو ہے وہ ضرور کروں گا کہ پاک بحریہ کے نام پہ کیا ہے ہمارا یہ. اور بحریہ ہماری وہ فورس ہے جس کے اوپر ہم نے پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، آٹومیشن کے حوالے سے بھی، اینٹی میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی، اور ہم نے ابھی اس کو آزمایا نہیں ہے. ایئر فورس تو ہماری آزمائی گئی تھی نا بھائی جان، آپ کے جب آئے تھے ایئر فورس ابھی نندن پر بھی آزمائی گئی، رافیل پر بھی آزمائی گئی. ایئر فورس تو ہماری ابھی نندن پر اپنا آزما لی گئی تھی. یہ ہماری نیوی جو ہے نا یہ نہیں ابھی تک ٹرائل ہوئی. تو اس لیے
آپ جو ہے نا نیوی کی طرف سے تھوڑا سا موقع فراہم کریں خدمت کا. نیوی کے ہاتھوں میں خارش ہو رہی ہے. ان کو تھوڑا سا خدمت کا موقع فراہم کریں اور پھر دیکھیے کہ کیسے نتائج نکلتے ہیں. وہاں پہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے سرپرائزز ان کے لیے ایئر فورس اور بری کے پاس تھے اس سے 10 گنا زیادہ نیوی کے پاس. یہ آپ کا وکرانت جو ہے یہ انشاءاللہ کراچی میں آ کے بکنا ہے, تول کے بکنا ہے. جیسے پھر لاہور میں بک رہے ہیں. ہاں لیکن اب آ جائیے اس بات کے اوپر جو آپ نے ابھی, اس لیے ہم نے یہ ہماری عقل مندی سے امن ہے, ادروائز نیوی کے نام پہ کیا ہے. دیکھیے ہم اب بھی چاہیں بھارت کے پانیوں میں گھس کے, بھارت کی فضاؤں میں گھس کے اور اس کی زمین میں مزید اندر جا کر اس کو پھینٹ لگا سکتے ہیں. اور اگر ہم نہیں مار رہے تو اسے ہماری خاندانی شرافت اور والدین کی تربیت سمجھا جائے. یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ہمارے بچوں کی خاندانی اور جدی پشتی شرافت ہے کہ وہ آپ کو چپیڑیں نہیں مار رہے, وہ چاہیں جہاں چاہیں جب چاہیں آپ کو چپیڑیں کرا سکتے ہیں. یہ میں پورے علم کی بنیاد پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے تو اپنے دوستوں امریکہ سے اور یورپ والوں سے پوچھ لیجئے گا, کیونکہ ان کو ہماری صلاحیتوں کا آپ سے زیادہ پتہ چل گیا. تو شمیلہ اسی پہ میں آپ کو بتاؤں, جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بات کہی ہے, رضی دادا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہی بات کہی ہے. یہ تو ایک منٹ مجھے اس پہ بھی بات کر لینے دیجئے گا. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر والا جی. کے پی کے کی جامعات کے 2500 طلبہ تھے, 2500, اور تمام جامعات سے اکٹھے کیے گئے ہوئے تھے. ایک بات, آج سے کچھ مہینے پہلے بھی ہمارے کے پی کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جنرل احمد شریف صاحب, وہ گئے ہوئے تھے کے پی کے اندر. آپ اس وقت کے سوالات اور ان کے اندر موجود تلخی جو بھی تھی جی, وہ نکال کے دیکھیں, اور اب کا والہانہ بہت بند دیکھیں. ٹھیک ہے نا. بالکل. جو کامیابی ہوتی ہے, جو فتح ہوتی ہے نا, بھائی پلیز شروع کیجئے, جو کامیابی ہوتی ہے نا سر, اس کے لیے آپ کو جا کے کسی کو دلیل نہیں دینی پڑتی. میں وہی بتا رہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے آج جو کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں یونیورسٹی طلبہ اور جو کالجز کے بچے تھے مختلف یونیورسٹیوں کے, بڑی کلیئر میسیج دیا. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی چوائس امن ہے, ٹھیک, لیکن اگر دشمن نے دوبارہ حماقت کی تو ایسا زوردار تھپڑ جو ہے میزائلوں کے ساتھ ہم ماریں گے کہ ان کے چہروں کے پرچے اڑ جائیں گے. تیسری بات انہوں نے کہا کہ جو فتنہ الخوارج ہے اور فتنہ الہندوستان ہے, یہ پاکستان میں مالی معاملات ہی نہیں سپورٹ کرتے, بلکہ ہمارے یہاں موجود لوگوں کو, اپنے دہشت گردوں کو, ان کی تربیت بھی کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہہ دیا کہ بلوچستان سمیت پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, ہم آنے والے وقت میں ثابت کر دیں گے. ہمارے پاس ایویڈنس اکٹھی ہوتی جا رہی ہے, ان سب کے پیچھے ہندوستان اور اس کی دہشت گردی یہ آ رہی ہے. مطلب وہ یہ مثال دے رہے تھے کہ یہ جو نور ولی, وہ فتنہ الخوارج جو ہے نور ولی, وہ کیا موقف پیش کر رہے ہیں جی, اسلام میں ہمیں یہ اجازت دی گئی ہے کہ ہم بوقت ضرورت کفر سے بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں, مدد لے سکتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کون سا اسلام اور کون سا شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کفر سے ہاتھ ملائیں, آپ نہیں کر سکتے. جس طرح فتنہ الخوارج اور پرامن لوگ اکٹھے نہیں چل سکتے, اسی طرح خارجی اور اسلام بھی اکٹھے نہیں چل سکتے. اور انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, لیکن جو دشمن کے ایجنٹ بن کر, ان سے مالی مدد لے کر, ان سے تربیت لے کر, ان سے جدید اسلحہ لے کر پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کرتے ہیں, ہم ان فتنہ الخوارج کو بھی نہیں چھوڑیں گے, فتنہ الہندوستان کو بھی نہیں چھوڑیں گے,
اور انڈیا کو انڈیا کے پھر اندر جا کے ایسا ماریں گے کہ دنیا دوبارہ بالکل ٹھیک کہا امین صاحب آپ نے. اب اچھا، تو اس میں نا بھارتی تجزیہ نگار ہوں رضی دادا یا پھر ان کے صحافی ہوں میڈیا پہ چیخ چیخ کر بول رہے ہیں کہ جب آپ اس قابل نہیں تھے ٹھیک ہے تو آپ نے پاکستان کو چھڑا کیوں, پنگا کیوں لیا, ٹھیک ہے. وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے مودی نے جو ہے نا ہمیں سریعام بے عزت کروا کے رکھ دیا ہے. وہ بہت چیخ چیخ کے مودی کو اب ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. واپس آ کے میں آپ کی بات ضرور سنوں گی, لیکن یہاں پہ لینی ہے ایک مجھے چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رضی دادا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے. اچھا, میں اس میں دو باتیں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو نور ولی محسود صاحب جو ہیں وہ ایک نسل پرست گروہ کے رہنما ہیں. ان کا مذہب اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, پہلی بات. ٹھیک ہے. اور انہیں مذہب کی اور دین کی ABC کا بھی نہیں پتا. صحیح. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تعلیمات اور سنت موجود ہے کہ آبادی وہ مسلمانوں کی آبادی نہ ہو, انسانوں کی آبادی, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل صحیح. اس کے اوپر حملہ کرنے سے منع فرمایا آپ نے شدید الفاظ کے اندر. اس کو کہا کہ آپ آبادی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے, فصلوں کو نہیں جلا سکتے, دودھ دینے والے یا سواری والے جانوروں کو نہیں کر سکتے. وہ تو الگ باتیں ہو گئی نا. جو ایک سیٹلڈ آبادی ہے انسانوں کی, آپ اس کو آگ نہیں لگا سکتے. صحیح. اگر آپ جنگ کے دوران, یہ جنگ کے اصول بتائے. جی بالکل. اور ایک مسلمانوں کے سیٹلڈ ملک کو, سیٹل معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آپ کفار سے امداد لینے کی بات کرتے ہیں. آپ سے تو بڑا غلیظ ماں کا کوئی بیٹا جمع ہی نہیں ہوگا اس دنیا کے اندر. یہ اور اس کو اس پاک ہستی کے اندر, اس رحمت للعالمین ہستی کے نام کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو گناہ کبیرہ ہو گیا نا, عذر گناہ بدترس گناہ ہو گیا. ایک تو میں نے کہا میں یہ چیز ایڈ کر دوں. دوسری جو پچھلے موضوع کے اندر ڈسکس ہو رہی تھی, میرے بھائی فیضی کی آواز نہیں آئی ابھی, وہ یہ ہے کہ پچھلے 3 ماہ کے اندر 22,000 نئے ایسے اکاؤنٹس بنے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ بلوچوں کے نام سے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ تھوڑی سی کوشش کریں, مطلب اچھا بچہ اگر تھوڑا سا جانتا ہو IT کو, تو وہ یہ پتہ کر لیتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ آپریٹ کون کر رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے. سارے کے سارے جو ہے وہ پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر سے یہ اکاؤنٹ بلوچوں کے رجسٹر ہوئے ہیں, اور یہ اب پروپیگنڈا کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. یہ والے اکاؤنٹس پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. فیضی صاحب, بات دہشت گردی کی, مودی کی اور سارے پروپیگنڈے کی ہو رہی ہے. مودی ہمیشہ جیسے ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ مسلم دشمنی اور پاکستان دشمنی کا چورن بیچتا رہتا ہے. اب تو اس کی عوام کافی سمجھدار ہو گئی, اب اس کا چورن بکے گا کیا؟ نہیں دیکھیں, جو ایک سیمنٹ کی بوری سے 500 بھگوان بنانے والے ہیں, ان میں کچھ تو رہیں گے وہ جو لات و منات و عزا کے ماننے والے ہیں, پوجا کرنے والے ہیں. سب ختم نہیں ہو سکتے, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو آپ اس طرح سے ختم نہیں کر پائیں گے. ہاں, ہمارے اچھے اعمال جو ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اس وقت پوری دنیا میں, ہندوستان کے اندر تو ان کا میڈیا جو جھوٹ بیچ رہا ہے, جو بکواسیات کر رہا ہے, جو بے بنیاد چیزیں کر رہا ہے, ڈرامہ کر رہا ہے, وہ ہندوستان والے تو نہیں, لیکن جو بیرون ممالک بیٹھے ہیں نا ہندوستانی بھی, وہ ضرور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, اصلیت کیا ہے, نقل کیا ہے اور حقانیت کیا ہے, وہ سب دیکھ رہے ہیں. اور اب اس کا چورن اس طرح سے بکنے والا نہیں ہے. صرف وہاں پہ پہلے دیکھیے یہ ہوتا تھا, جس طرح ہم بھی یہ کہتے رہے کہ ہمارے بھی اوورسیز جو تھے ان کے دماغ خراب کرنے کی کوشش کی گئی, ملک سے متنفر کرنے کی کوشش کی گئی, جو ماشاءاللہ اب بالکل ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم پاکستان اور حافظ صاحب کا بیان سن کے کافی تسلی و تشفی کے ساتھ جا کے پاکستان کی سفارت کاری کر رہے ہیں. لہٰذا اسی طرح ہندوستان کے جو لوگ ہیں
जो दीगर ममालिक में है, वो भी अब हक और सच के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं। मैं 2-3 चीजें क्विकली कहूंगा, वो ये कि देखिए किस तरह हालात बदलते हैं। पहले तो ये मैं बता दूं कि अब तो हालत ये हो गई है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर मीडिया जब बकरा ईद आती थी ना, तो वो शाहरुख नामी बैल और सलमान खान नामी बैल की तस्वीरें, और अमीन हफीज साहब तो सबसे ज्यादा इसमें किरदार अदा करते रहे हैं बकरा मंडियों में जब एक मारूफ चैनल पे होते थे। लिहाजा अब तो ये आ गया है कि हैदराबाद के अंदर एक बैल है जिसका नाम है JF थंडर। 50 लाख का हो गया वो, और 50 लाख में बिचा है। और मैं जो बात करना चाह रहा हूं, मैं साथ साथ दोस्तों को साथ मुस्कुराना भी चाहिए ना। अब ये है कि हैदराबाद पाकिस्तान के अंदर एक बैल का नाम JF थंडर रख दिया गया, 40 मन वजनी और 50 लाख में बिका है। सुभान अल्लाह, आय हाय हाय करनी बांधी सारे दी। अच्छा, आगे बात सुने। अब बांग्लादेश इसकी भी बात हुई, और ऐड कर दें जो आपने एक मिनट, जो बैल आपने बताया ना JF-17 थंडर जिसका नाम रखा गया बैल का, वो बहुत महंगा है। उसी के साथ एक और कुर्बानी का जानवर भी बड़ा कमजोर, बड़ा परेशान हाल, बड़ी उसकी बुरी हालत है, उसके ऊपर लिखा हुआ था राफेल, जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगा रहा। अच्छा, इसका जो कसाई है वो आप PAF वालों को कहिएगा, वो भिजवाएंगे। अच्छा, ठीक है फैजी साहब, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ अगले टॉपिक को लेके। यहाँ टाइम कम है, मुझे अगले टॉपिक पे जाना है। एक नया कट्टा खुला हुआ है, दोबारा से कट्टा पुराना है, खुला दोबारा नया है, ये मैं पहले बता दूं। एस्टैब्लिशमेंट बड़ा क्लियर कह चुकी है पिछले टाइम पे, कुछ अरसा पहले, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। सियासी पार्टियां आपस में मिल बैठ के बात करें, जो भी मामलात हैं उनको सॉल्व करें। बट बानी PTI को ये बात समझ नहीं आती। अब एक बार दोबारा से उन्होंने अपना वो पुराना कट्टा खोला है और वो कह रहे हैं जी मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। ये कब समझेंगे? मैं बात अर्ज करूं, ये कल की खबर है जी। और उसके बाद फिर मैंने उनके एक नुमाइंदे को पूछा कि इस दफ़ा कोई सुनवाई हो जाएगी बेचारे की। उन्होंने कहा नहीं, हमारी तरफ से वही जवाब है जो पहले था कि अगर आपने कोई मुज़ाकरात करने हैं तो वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट से करें, आप पॉलिटिशियन हैं। हमारे पास तो वैसे भी ये जो हो गया है 10 मई वाला वाक़या, उसके बाद तो हमारे पास तो सर कुछ की जगह नहीं है ना, टाइम नहीं है। एक मैं बात यहाँ पे एक और कहना चाहता हूँ। देखिए, ये 10 मई वाला या 6 या 7 मई की रात वाला जो ओवरऑल प्लान था ना, वो एक और भी हमारे खामोश मुजाहिद है, साहिर शमशाद मिर्जा साहब। यही मास्टरमाइंड थे उसके, जो हमने 27 फरवरी 2019 को बालाकोट वाले वाक़े में इंडिया को फेंट लगाई थी, 2 जहाज गिराए थे उसके, अगर आपको याद हो। वो मेन प्लानर, वो इसको हम नहीं भूलते, ओवरऑल उसके वो भी उन्हीं का मास्टरमाइंड था। और ये जो स्ट्राइक है, ज़ाहिर सारी क़यादत साथ होती है, चीफ साहब भी साथ में कर रहे होते हैं, लेकिन जो शख्स सब चीज़ों को सही जगह पे रख रहा होता है, तो मतलब कि उनको अभी तक किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो चलिए, मैंने कहा सियासत टुनाइट की टीम की तरफ से जनाब साहिर शमशाद मिर्जा साहब के लिए बहुत सारी एप्रिसिएशन। जी बिल्कुल। अच्छा, बानी PTI कहते हैं, बानी PTI कहते हैं, आप ना कुछ कहे, कहते हैं मैं डायरेक्टली बात करूंगा खुद एस्टैब्लिशमेंट से। इसका क्या मतलब है? अपनी पार्टी के बंदों पे एतमाद नहीं रहा, या वो इस काबिल ही नहीं है? अब समझ आइए उनको। देखें जी, बानी साहब ने अब जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, जरा तवज्जो फरमाएं रजी दादा और जवाद फैजी साहब। उन्होंने क्या कहा है? कहते हैं कि मैंने कहा था कि हुकूमत से हमने बात नहीं करनी, मना किया था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से तो मैंने मना ही नहीं किया। मैं तो उनसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, अरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि बानी ने और उसके जो टब्बर ने एस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पे इतनी बार दस्तक दी है, इनका हाथ जख्मी हो गया है, मगर अंदर से जवाब एक ही आता है कि एस्टेब्लिशमेंट का काम ये नहीं है कि सियासतदानों की सियासी बातों में उलझे। सियासतदान अपनी टेबल सजाएं, सियासी मामलात उधर निपटाएं और उधर मसला हल करें। मैं आपको एक बात बताऊं, बानी जो मर्जी कर ले, हुन बानी नू उथों कुछ नहीं लबना। वो एक लतीफा नहीं, आपने सुना? तुसी मशवरा नहीं देना, मतलब तुसी भी उन समझ गए कि कुछ नहीं लबना। मेरा मशवरा चले मेरा मशवरा ये है कि वो एक चौधरी था ना, लतीफा प्लीज, एक चौधरी था और एक गांव का वो था, चले
मरासी, ठीक है ना, वो उसने कहा कि मैंने चौधरी की बच्ची से शादी करनी साहबजादी है, से मेरे बेटे की शादी करनी है। और चौधरी को जब समझ आई कि ये मेरे साथ, मेरे फैमिली के मेरा साथ समधी बनना जुड़ना चाह रहा है, ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧੋ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਪੈਂਟ ਉੱਠਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾ। आओ ये बानी का वो हाल है, ये बार बार दस्तक देता है एस्टेब्लिशमेंट को। बिल्कुल, और तुसी इसको वहां साडे से वालों कुछ ना नहीं ही मिलना। समझो। साडे वालों ना फैजी ही साहब, पीटीआई दौर के एक और करप्शन सैंडल सामने आया है। बलोचिस्तान में जाके वो जो सुनामी थी ना ट्रीज वाली, उसमें 16 अरब रुपए की करप्शन बलोचिस्तान में। केपी को आपने नहीं छोड़ा। पंजाब में माशाल्लाह से रजी दादा के फेवरेट साईं बुजदार और बुशरा बीबी गठजोड़ करप्शन तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। अब बलोचिस्तान में भी हंस लो तुसी, हुन मैं एडी सीरियस बात की है। देखिए आप भी ना अमीन हफीज को और रिजवान रजी को इस तरह जान के तंग करते हैं, फेवरेट ये और इस तरह मशवरे देना। देखिए मैं एक अर्ज करूं, मैं पहले दिन से हमने रिजवान रजी साहब ने भी ये बात कही थी अपने वीलॉग्स में, मैंने कॉलम्स में भी ये बात कही थी कि जिन प्रोजेक्ट्स का नाम ही आप सुनामी के नाम से रखेंगे ना, तो ये तो तबाही की अलामत है, ये तो खौफ की अलामत है, ये तो बर्बादी की अलामत है। लिहाजा ऐसे नामों को इस्तेमाल करना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये तो उस सतही जहनीत की अक्कास है कि हम अब्दाली रख रहे हैं, हम अल-फतेह रख रहे हैं, बुनियानुन मरसूस रख रहे हैं, और कहाँ माजी में हर प्रोजेक्ट में सुनामी नाम रखना। तो मेरा ख्याल है उससे वो ट्रीज या दरख्त तो नहीं लगे, लेकिन पाकिस्तान के मईशत को उसको जरूर सुनामी ने आकर टक्कर मारी, और उसने ये झूठ भी पकड़वा दिया, उसने ये माशी नुकसान भी पकड़वा दिया। लिहाजा ये वो चीजें हैं जिसे हमें देखनी चाहिए। और मेरा ख्याल है इस सवाल में आपने जब पहले सबसे रजी साहब को मुतवज्जे किया था ना जवाब के लिए, तो मेरी गुफ्तगू के साथ ही वो JF थंडर बैल के नाम के साथ मेरा ख्याल है अमीन हफीज साहब ने तो शुरू में ही कह दिया था कि वो लागर सा, वो बीमार सा जानवर, अब उसको कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो ये वो सोच है जो इस सवाल का जवाब बन जाता है कि हुन कोई बाय करने लिए तैयार कोई नहीं हैगा। मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं उससे बात करूंगा। और मेरे प्यारे भाई अमीन हफीज ने तो इरफान सदीकी साहब का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी और वो खुद सजदा रेज हैं। लिहाजा सजदे तो मेरे भाई रिजवान रजी के शहर में भी हमने देखे थे, महात्मा के और दीगर के। लिहाजा अल्लाह के अलावा जहां सजदा किया जाएगा वो मैं समझता हूं कि वो ऐन इस्लामी हो नहीं सकता और वो शरीयत के मुताबिक हो नहीं सकता। मैं तसव्वुर की आंख से, मैंने कहा आखिरी लम्हात है, अपनी आंख से प्लीज, तसव्वुर की आंख से मैं आइंदा कुछ हफ्तों में साईं बुजदार को अदालत के किसी कटहरे में खड़े होकर हलफ उठाकर जो है वो गवाही देते हुए देख रहा हूं। मैं तसव्वुर की आंख से गवाही देते हुए, गवाही सरकारी देते गवाह बनते हुए किसी जगह पे वो गवाही देते हुए मुझे नजर आ रहा है। बड़ी खुशी होगी हमें अगर सुधर जाएं बुजदार साहब। नहीं सुधर रहे तो मोदी साहब नहीं सुधर रहे। मेरा ख्याल है मोदी साहब आप मेरा मैसेज तो सुनते ही होंगे। मेरे इस प्रोग्राम का, इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम, और आपके लिए मेरा एक और मैसेज है, और इंतहा पसंद भारतीयों के लिए नसीहत समझ लें इसको। जब आप सोशल मीडिया पर देखें जो गैर मुल्की व्लॉगर्स पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तानी उनकी मेज़बानी कैसे करते हैं। गरीब रेडी बानों से जब वो कुछ खरीदते हैं तो वो उनसे पैसे नहीं लेते, उनको इनकार कर देते हैं। बार बार इसरार पर वो एक ही बात कहते हैं कि आप हमारे मेहमान हैं, आपसे हम पैसे नहीं लेंगे। अच्छा, छोटा सा एक रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल सवार उनको मुफ्त में ना सिर्फ लिफ्ट देते हैं बल्कि शहर की सैर भी करवाते हैं। जहन में रखिएगा, ये वो गरीब लोग हैं जो रुपया रुपया जोड़ करके जोड़ते हैं और बस इतना कमा पाते हैं जिसमें उनकी बीवी बच्चों के 3 वक्त का खाना या रोटी पूरी कर सकें। और शायद वो अपने बच्चों की नन्ही नन्ही छोटी छोटी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं कर पाते, मगर शाबाश है उनको
کہ اس کے باوجود وہ اپنے وطن آئے ہوئے غیر ملکی کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان سے 1 روپیہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیا پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ کو محبت کا یہ عروج اور میزبانی کا یہ جذبہ دکھائی دیتا ہے؟ وطن کے بیٹوں کا وطن سے عشق اور اپنی مٹی سے محبت کا ایسا بے مثال اظہار آپ کو کہیں دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا. مودی صاحب، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ہم اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں. اگر ہم اپنی سرزمین پر آئے ہوئے غیر ملکیوں کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ اپنا پیٹ کاٹ کر اور اپنے بچوں کا رزق بھی بنا لالچ، بنا معاوضہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر ہم اپنے وطن سے کتنی محبت کریں گے؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ بالکل مودی صاحب، یہ سمجھ لیجئے گا، دماغ میں بٹھا لیجئے گا کہ یہ وطن ہمارا سب کچھ ہے، اور جو ہمارے وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے، ہم اس کے چیتھڑے اڑا دیں گے. مودی صاحب یاد رکھیے گا، امن ہماری خواہش ہے، کمزوری نہیں. ویسے اس میسج کے اینڈ پہ میں آپ سب کو ایک گڈ نیوز دینا چاہتی ہوں. لاہور قلندر جیت گئے. امین حفیظ اور لوری سیاست بادشاہ نے کی کہا پوری تھا. ٹیم کی طرف سے لاہور قلندر کو بہت بہت مبارک ہو. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.